اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام محمد الباقر علیہ السلام تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ ناظرین کی خدمت میں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جاری و ساری رہے گا وہ ہے جدید فقہی مسائل۔ چونکہ ان مسائل کا جاننا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ انسان ایک تمیز پیدا کرتا ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز جائز نہیں ہے، کس چیز کو انجام دیا جائے اور کس چیز کو ترک کیا جائے۔ انسان یہ جانتا ہے اگر کسی چیز کو انجام دیا جائے تو کس طریقے سے انجام دیا جائے، کون سا طریقہ اسلام کے موافق ہے اور کون سا طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف ہے۔ چونکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام، آپ تفقہ کریں حلال اور حرام میں، آپ جستجو کریں حلال اور حرام کے متعلق۔ وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ، اگر آپ تفقہ نہیں کرتے تو آپ اعراب میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ ان افراد میں شامل ہو جاتے ہیں جو اہل علم نہیں ہیں، جو جاہل افراد ہیں۔ لہٰذا اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس چیز کو بیان کریں گے کہ انسان تفقہ کیسے کرے، انسان کس طرح سے احکام شرعی کو حاصل کرے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان خود مجتہد ہو، انسان خود کسی حکم شرعی کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہو۔ لہٰذا اس انسان پر واجب ہے کہ خود ایک حکم شرعی کو اخذ کرے دلیل کے ذریعے سے۔ لیکن اگر کوئی انسان خود مجتہد نہ ہو، اگر کسی کے پاس یہ وسعت نہ ہو کہ کسی حکم شرعی کو دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کسی ایسے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرے، کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کرے جو تمام تر شرائط کے ساتھ حکم شرعی کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہو۔ انشاءاللہ مجتہد کی شرائط جو ہیں وہ اسی ہی درس میں آگے بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان خود بھی مجتہد نہ ہو اور کسی مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان احتیاط پر عمل کرے، اس طرح سے احتیاط پر عمل کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یعنی اگر کچھ مجتہد کسی حکم کے متعلق حرمت کا حکم لگاتے ہیں اور حرام ہونے کی فتویٰ دیتے ہیں اور بعض دوسرے مجتہد اسی فعل کو مکروہ قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ اس فعل کو ترک کر دے۔ اور اسی طرح اگر بعض مجتہد کسی حکم شرعی کے لیے واجب کا حکم لگاتے ہیں اور بعض دیگر اس کے لیے مستحب کا حکم جاری کرتے ہیں تو احتیاط کی تقاضا یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دیا جائے۔ اب چونکہ ہم نے بیان کیا کہ یا تو انسان خود مجتہد ہو، اگر خود مجتہد نہیں ہے تو کسی مجتہد کا مقلد ہو، اگر کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اور خود بھی مجتہد نہیں ہے تو احتیاط پر عمل کرے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کے لیے کون سی شرائط ہیں؟
تو فرماتے ہیں وہ مجتہد جس کی تقلید کی جائے اس کے لیے 7 شرائط کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی کسی خاتون کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اگر کوئی بچہ ہو تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد عاقل ہو، اگر کوئی دیوانہ ہو تو اس کی تقلید بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد شیعہ اثنا عشری ہو، 12 اماموں کا پیروکار ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 12 امام میں سے کسی بھی امام کا منکر ہو یا 12 سے زائد امام کا اعتقاد رکھتا ہو تو اس کی تقلید کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہاکذا اگر کوئی شیعہ نہ ہو بلکہ عامہ میں سے کوئی فرد ہو کی تقلید کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 5ویں شرط حلال زادہ ہو، اور 6ٹھی شرط کہ وہ زندہ ہو، یعنی اگر کوئی انسان ابتدا میں کسی مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ لیکن اگر ایک مقلد جو پہلے ہی کسی زندہ مجتہد کا مقلد ہو اور اتفاق سے وہ مجتہد اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد عادل ہو۔ یہ جو 7 شرائط مجتہد کے لیے بیان کی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آخری شرط وہ ہے جس کو تھوڑا وضاحت کی ضرورت ہے کہ عادل کس کو کہتے ہیں، عادل کی کیا تعریف ہے۔ تو علماء فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب اشیاء کو انجام دیتا ہو اور تمام حرام چیزوں کو ترک کرتا ہو۔ عادل کے لیے ضروری ہے کہ بظاہر وہ اچھا شخص ہو، نیک انسان ہو، اور اس کے اہل محلہ، اس کے ہمسائی اور ہم نشین جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اس کے اچھے ہونے کی تصدیق کرے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خود مجتہد نہیں ہے تو وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے اور اس مجتہد کی تقلید کرے جو ان 7 شرائط کا متحمل ہو۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے زمانے میں انسان زندگی بسر کر رہا ہو جس زمانے میں کافی مجتہد ہوں، متعدد مجتہد ہوں، تو وہ انسان کس مجتہد کی تقلید کرے اور کس مجتہد کی حکم پہ عمل پیرا ہو۔ تو اس کے لیے جو فقہا فرماتے ہیں کہ ضروری ہے اگر چند مجتہد آپ کے سامنے ہوں تو آپ اعلم مجتہد کے مقلد ہوں، آپ اعلم مجتہد کی تقلید کریں۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی لحاظ سے، اس کا مقصد یہ ہے اس مجتہد کے حکم پہ عمل پیرا ہو جو دیگر مجتہد حضرات سے زیادہ علم رکھتا ہو، اعلم ہو۔ لیکن یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ کسی مقلد کو کیسے معلوم ہو کہ ان متعدد مجتہدین حضرات میں سے کون سا مجتہد ہے جو اعلم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اس کے لیے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جو مقلد ہے، کہ ایک انسان جو تقلید کرنا چاہتا ہے اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ کسی مجتہد کو پہچان سکے کہ ان میں سے اعلم یہ ہے یا یہ ہے۔ اگر خود اس فرد میں اتنی صلاحیت نہیں ہے ان مجتہدین کے درمیان امتیاز کر سکے کہ ان میں سے اعلم کون ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 ایسے افراد جو خود عالم ہوں، جو خود عادل ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں مجتہدین کے درمیان یہ فرق کرنے کی کہ ان میں سے اعلم کون ہے، تو ان 2 عادل اشخاص سے معلوم کر کے جس کے متعلق تصدیق ہو کہ یہ مجتہد اعلم ہے اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں۔
لیکن اس شرط سے کہ یہ جو دو عالم، دو عادل اور باصلاحیت افراد کسی مجتہد کے متعلق اعلم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں دو دیگر عادل عالم حضرات جو صلاحیت رکھتے ہوں تمیز پیدا کرنے کی کہ ان متعدد افراد میں سے اعلم کون ہیں، وہ پہلے دو کی مخالفت نہ کریں۔ یعنی جو دو عادل اور عالم افراد، باصلاحیت افراد کسی کے اعلم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں تو ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر دو عادل اشخاص، دو عالم افراد کسی کے متعلق اعلم ہونے کی تصدیق کریں تو جو فرد تقلید کرنا چاہتا ہے اس کو اطمینان حاصل ہو، وہ مطمئن ہو جائے کہ واقعاً یہ جو گواہی دے رہے ہیں کسی مجتہد کے لیے اعلم ہونے کی تو ان کے اقوال اور ان کا بیان قابل اطمینان ہے۔ لہذا جب آپ کو کسی اعلم مجتہد کے متعلق معلوم ہو جائے کہ فلاں اعلم ہے اور آپ ان کے تقلید میں آتے ہیں تو اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی اعلم مجتہد کی تقلید کرے تو اس کے حکم کو کیسے حاصل کر سکے، یعنی اس کی فتویٰ کو کس طرح سے حاصل کرے تاکہ اس پہ عمل پیرا ہو۔ اس کے بھی 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مقلد خود اس مجتہد کی زبانی ایک شرعی مسئلہ سنے، تو یقیناً جو خود مجتہد کے محضر میں ہے، جس کی تقلید کرنا چاہتا ہے، اگر اس سے کوئی مسئلہ خود سنتا ہے اس میں خود عمل پیرا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان خود کسی مجتہد کے محضر میں حاضر نہیں ہو سکتا یا خود کسی مجتہد سے کوئی حکم شرعی نہیں سنتا، لیکن اس کو دو عادل اشخاص اس مجتہد کا حکم سنائیں اور وہ حکم اس تک پہنچے تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے فرد سے مجتہد کے حکم اور فتویٰ کو سننا جس کے سننے کے بعد اطمینان حاصل ہو کہ واقعاً مجتہد کا یہ حکم ہے اور اس نے مجتہد کے حکم کو ٹھیک طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو آسان بھی ہے اور سہل بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس مجتہد کا جو کتاب ہے، اس مجتہد کا جو رسالہ ہے، پھر مختلف ناموں سے وہ کتاب ہیں، مثلاً توضیح المسائل ہے، منہاج الصالحین ہے، یا دیگر فقہی مسائل کے مختلف ناموں سے جو کتاب ہیں، مجتہد کے اس کتاب میں سے خود وہ مسئلہ پڑھے۔ ان الفاظ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت توفیق دے کہ احکام شرعی کو مکمل بیان کر سکیں اور آپ ناظرین کے محضر میں جدید اور فقہی مسائل کو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔